صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم کرو. پھر آگے ہے دعوت. دعوت میں استحکام ہے. جب تک دین پر بندہ پورا قائم نہیں ہوتا دوسرے کو دعوت نہیں کرتا. دعوت بہت دائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا مقام بہت اونچا ہے. اس کے بعد حکومت سیاست ہے. سیاست جمہوریت اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو ہے وہ تبلیغی ہے، اور 10 سالہ مدنی زندگی جو ہے وہ سیاسی اور حکومت. بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں دین ہے بھی حکومت کا نام، استحلاق غلبہ، کیونکہ یہ دو چیزیں حکومت کے پابند ہیں. تبلیغ، اب تبلیغ بغیر حکومت کے کس کو برائی سے کیسے روکو گے یا اچھائی کیسے پھیلاؤ گے؟ پھر جب ہم دعوت دیں گے تو جو ہمارے ساتھ ہوگا، حکومت ہوگی تو اس کے معاشی سماجی اقتصادی معاملات ہم نمٹیں گے. اگر حکومت نہ ہوگی تو ہمارے پاس کہاں رہے گا؟ وہ معاملات تو ہوں گے بے دین لوگوں کے پاس. اس وقت جب کہ پرفتن ماحول ہے کہ دین 4 قسموں میں فرمایا ہو جاؤ، یہ مقصود ہے دین پر چلنا. اور پھر یہ مبدا ہے کہ دین پر چلنے تک یہ راستے ہیں ابتدائی، ان سے امید ہوتی ہے کہ یہ دین پر آ جائیں گے. مقصود وہی ہے عمل کرنا، یہ نہیں سن کر اس کان سے دوسرے کان تک نکال دو. اور جس چیز کو بندہ ضروری نہ سمجھے وہ بندہ کرتا ہی نہیں. ضروری سمجھے گا تو کرے گا. جب جو دین کو ضروری نہیں سمجھتا وہ تو ایماندار ہے ہی نہیں، اور جو ضروری سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے بعض لوگ صرف جاہل کلمے کا کہہ دیتے ہیں. جہاں بھی اللہ نے قرآن مجید میں بہشت کا وعدہ فرمایا کلمہ نہیں فرمایا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، بعد میں جنت کا وعدہ فرمایا. پہلے ایمان اور پھر عاملوا الصالحات. کوئی کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہارے بنائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، شفاعت کر لیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت میرا محبوب کرے گا میرے حکم کے ساتھ. اور جو کلمہ ہے مرتے دم کی ہے، خاتمے پر سب روتے گئے، تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی خاتمے پر عبادات ہے، اسی خاتمے پر خوف رونا سب کچھ اللہ سے سارے اعمال. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے. کلمہ تو منافق ہی پڑھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرا محبوب مجھے عرض کرے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن شکایت لا کے دور ہو جائیں گے. پھر اگلا کا عقیدہ ہمارا دیکھو کہ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی نہیں ہواری کھیل کود. وللدار الآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اللہ کا گھر جو ہے
جنت جو ہے وہ اچھی ہے سب دنیا سے، اور ابقا باقی رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک فانی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، بکری مری پڑی تھی، آپ نے فرمایا صحابہ یہ بکری دیکھی؟ یا رسول اللہ جی۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنا قدر بھی نہیں ہے جتنا اس مری بکری کی اپنے مالک کے نزدیک ہے۔ اب آپ کی بکری مر جاتی ہے، آپ پھینک دیتے، آپ کا دشمن اٹھانے نہیں روکیں گے، تو فرمایا اتنی قدر بھی نہیں ہے، اس لیے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کافروں کو بھی دے، یہ اواری چیز ہے۔ اور آخرت دوسری جگہ فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہیں دیتا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اتنا اواری چیز جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی جس کی قدر نہیں ہے، اور مری بکری جتنا بھی نہیں ہے مالک کے نزدیک، اور پھر اللہ نے یہاں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو۔ ایک اواری کرنے کا نہ کرنے کا سوال نہیں، دوسرا لازم وہ ایک آلہ، دوسرا اللہ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء بھیجے، کم و بیش بعض قتلہم الانبیاء و بعض اس دین پر شہید ہو گئے، باقی انبیاء کو تکلیفیں ہوئی اسلام پر، قسموں قسم کی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک بدن مبارک پر اس اسلام کی خاطر آپ نے پتھر کھائے، بدن مبارک لہو لہان ہو گیا۔ تو ایسی اعلیٰ چیز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، اس رحمت للعالمین ہے۔ اب جو لوگ اس سارے پر ہیں کہ ہم نہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے، تو اس کو بطریق اولا دنیا چھوڑ دینی چاہیے کہ جب آخرت نعمت اونچی اللہ نے فرمایا کرو نہ کرو میں دوں گا، وہ اواری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے نہیں مل سکتی تو اعلیٰ کیسے ملے گی؟ یہی ہمارے دماغ کی خطا ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اگر یہ رسول انبیاء نہ ہی آتے تو ہم سے برابر پرسش ہوتی کہ جو ارواحوں میں وعدہ لیا گیا وہی ہمیں کافی تھا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء بھیج کر ہمیں بتایا، کیونکہ ہمارے روح نے وعدہ کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب ارواحوں نے کہا قالوا بلا وشاہدنا، آپ ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان، میں نے امانت تمہیں دی ہے۔ امانت کتنا اونچی چیز ہے، اور اللہ کی امانت کون لیتا ہے؟ سب ڈر گئے، پہاڑ ڈر گئے، زمین ڈر گئی، آسمان، سب نے، کسی نے، کیونکہ اگر حکم ہوتا تو پھر کوئی نہ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہے جو اردنا، عرض کا حکم ہے، عرض ہے نا، اس میں جس طرح حاکم ہے اس کا حکم چلتا ہے اور محکوم کی عرض اور درخواست ہوتی ہے، اس میں اجازت ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ عرض اور درخواست میں حاکم کو مجاز ہے، حکم نہیں، جو وہ مانے یا نہ مانے، اس عرض اور حکم کا فرق ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے انا ارد عصا
عرض کی تھی، یعنی انہیں اجازت دی گئی اگر تمہیں اختیار ہے مانو تمہاری مرضی، نہ مانو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرما دیتا پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، تو یہاں اختیار دیا گیا ہے۔ تو سب ڈر گئے، یا رب العالمین ہم نہیں اتنا امانت کا بوجھ اٹھا سکتے، حمل حل انسان نے اٹھا لیا، تو ہم تو اس طرف سے مکلف ہو گئے۔ بعض بے ایمان لوگ کہتے ہیں یہ اسلام آ گیا، تو بے ایمان اسلام کا انکار کرنا، کسی کا قانون کا انکار کرنا اس کی حاکمیت کا انکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، تو اس کا قانون بھی ہے، اس کا انکار کرنا تو کفر ہے کہ اسلام نہیں ہے۔ جس طرح وہ سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں سزا نہیں ملتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیتا ہے، صرف اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کو وقت لکھا ہے پکڑ، میں پہلے پکڑوں زمین صاف ہو جائے، اس لیے میں نے پکڑوں گا ضرور، سزا بھی ضرور دوں گا، پکڑوں گا بھی، کوئی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اس حکومت کی سزا سے لاکھ چوریاں کر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا، لاکھوں زنا، لاکھوں قتل کر جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا، چھپ لیتے ہیں یا غیر ملک چلے جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں بردائے۔ اللہ کی سزا سے تو کوئی بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا، صرف ہماری بیوقوفی ہے کہ ایک سزا ہے تھوڑی، اللہ نے فرمایا یہ بھگت لو تم بچ جاؤ گے، اگر تھوڑی سزا نہیں بھگتے تو تمہیں ہمیشہ کی سزا دوں گا، اربع خربہ لامحدود سال جہنم میں ڈال دوں گا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، اس جہان میں بھی برباد کر کے تباہ کر دوں گا، اور اللہ کی دنیا کے بادشاہ بھی نہیں بھاگ سکتے، جو فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں، مثلیں لکھی جا رہی ہیں، پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ تو اللہ کی سزا سے کوئی، اللہ کی جیل بھی ہے، خربہ مخلوق لا محدود لا شمار محدود لوگ قبروں میں پڑے ہیں، اور انہیں کیا کیا ہو رہا ہے، جس طرح بیوقوف لکھتے ہیں یہ آخری آرام گاہ، وہ آخری آرام گاہ تو جنت ہے، یہ تو عالم برزخ ہے، یہ آرام گاہ کہاں ہے؟ یہ تو قبر کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ اللہ پناہ دے، اگر یہ مخفی رکھا گیا ہے، انہیں فرشتے اندھے اور ڈورے ہیں، گرزوں سے مار 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 کر چیتھڑے نکال رہے ہیں، سپ ہے ایسے زہریلے کہ اس کی ذات تھوڑی سی آ جائے زمین برباد ہو جائے، بچھو ہیں، یہ آرام گاہ ہے، آخری آرام گاہ تو جنت ہے، یہ تو عالم برزخ ہے، عالم حشرانہ ہے، عالم عقبہ، حساب کتاب، جنت تو بہت آرام گاہ تو بہت دور ہے، جیل لکھ دیتے آخری آرام گاہ۔ یہی جو ہے دولہ کے گڑھوں میں یہ ایک گڑھا ہے، قبر ہے، اور پتہ نہیں ہمیں، ہاں جو نیک نصیب لوگ ہیں ان کے لیے بھی آخری آرام گاہ نہیں ہے، عارضی آرام گاہ ہے، پھر وہ اٹھے گا حشر میں، حساب کتاب بہت، تو قبر جیل بھی ہے اللہ کی، فرشتہ بھی ہے، سکن اب 30 لاکھ بندہ کشمیر کا گیا، پڑے ہیں لاشیں 50 لاش بلڈوزر سے پھینک کر قبروں میں ڈال دی، نہانا ہی نصیب نہیں ہوا، اور موت جیسی سزا، یہ ہر ایک کو تو موت نہیں دے سکتے، لیکن اس کی سزا ہر ایک کے لیے موت ہے، تو ہم یہ ہماری منافقت ہے کہ ہم اسلام کو سننا گوارا نہیں کرتے، تو پہلی چیز ہے اسلام پر چلو، یہ مقصود ہے، ہر ایک کو چلنا پڑے گا، جو نہیں چلے گا وہ سزا اس جان پہ پائے گا، اگلے جان پہ پائے گا۔ پھر اس کے آسان ہیں کہ سبب کیا ہے، عمل تک پہنچنے کے سبب کیا ہیں؟ سبب ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تب بھی شاید تمہیں عمل نصیب ہو جائے۔ اس
کے بعد ہے کہ حق کہنے والے ہو جاؤ، پھر بھی تم پہنچ جاؤ شاید. یہ نہیں ہو سکتا تو حق کو سن لو خوشی سے. پانچویں نہ ہونا منافق ہو کے مر جاؤ گے کہ جو گمراہی ہے، باطل ہے، وہ عملی طور راجے ہو رہ جائے اور حق کو سن ہی نہیں سکتا، پھر وہ بے ایمان ہے، اس کی پھر کوئی امید نہیں ہے، وہ منافق ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں حق نہ سنیں گے ہم بچ جائیں گے. او بے وقوف، تو سنے نہ سنے تو کہاں بچ سکتا ہے؟ نہ سنیں گے تو ہم پر لازم نہیں ہوگی، لازم تو ہو گیا اس وقت سے جب امانت لے آئے. تو حکومت کے بغیر عمل جو ہے یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ قوم ڈنڈے کو مانتی ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو مطلب عمل کر رہے ہیں پھر بھی شریعت پر پورا نہیں اتر رہے، کیونکہ فرائض واجبات سنن مؤکدہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے. فرائض واجبات سنن مؤکدہ یہ ہے امر، اور نہیں اللہ نے جہاں سے روکا رک جاؤ، جہاں سے کرنے کا حکم دیا کرو. تو امر اور نہیں، پھر اس تبلیغ کے دو حصے ہیں. فرائض واجبات امر میں نے بتایا فرائض واجبات سنن مؤکدہ پہلا فرض ہے پھر واجب ہے. اب بزرگ فرماتے ہیں پردہ واجب ہے، حکم فرض جتنا رکھتا ہے. داڑھی سنت ہے، حکم واجب جتنا رکھتی ہے. تو ہم سے واجب نکل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر اٹھتا ہے، پانی پر چلتا ہے، ترک کیا سنت کو میری سنت سے، مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں. یہ تو سنت مؤکدہ ہے. واجب چھوڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ واجب چھوڑ کر ہمارا دین نہیں رہے گا بلکہ ایمان چلا جائے گا، کیونکہ غیر یہی یہودی کا فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنے جو ہیں قتل سے سخت ہیں. تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل کیوں؟ اسلام جو ہے برائی کے اسباب ہی ختم کر دیتا ہے. کفر ہے وہ برائی پیدا کر کے پھر سزا دیتا ہے. اسلام معاشرے کو پاک کر دیتا ہے، اسباب ہی ختم. تو اسباب ہے تین. اللہ نے فرمایا تم قتل اور ان سے مت، فتنے سخت ہیں، فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل خود بخود بند ہو جائے گی. تو فتنے تین ہیں. زان زار زمین، پیرا عورت کا فتنہ ہے، اس کو اسلام نے چادر اور چودیواری کا تحفظ دیا ہے. لیکن یہودی نے یہ فتنہ باقی رکھا ہے. عورت کو باہر، ایک بزرگ فرماتے ہیں عورت کو صندوق کے اندر بند کر کے تالا لگا دو، پھر بھی ڈرتے رہو. جب فرانس نے الجزائر کو فتح فرمایا، فتح کیا تو بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی. تو انہیں آپس میں مشورہ کیا، ابھی ہمیں فتح نے مثبت اثرات نہیں دیے، بغاوت کیوں اٹھ گئی؟ تو ایک یہودن عورت نے کہا میں جا کر جائزہ لیتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں. اور یہی فتنہ ہے کہ یہودی ٹیکس ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں. مہنگائیاں، ٹیکس، یہ بے ایمان لگا لگا کر قوم کی پیٹھ توڑ رہے ہیں. مہنگائی کیا عورتیں بھی کمائیں، ٹیکسی چلے کمائیں، کب اس کو روزی نصیب ہو؟ وہ جو ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے وہ نہ ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر ایک کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. جو سور حکمران ٹیکس لگاتے ہیں ان کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی. ٹیکس اور مالی جرمانہ بہت حرام ہے، بہت حرام ہے. یہ سور حرام کھانے والا. اور ہماری پھر دیکھو ہماری بدنصیبی یہ ہے
کہ مومن جو ہے وہ مبدا پر نکاح رکھتا ہے، اور بے ایمان جو لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ ماحصل مبدا پر نکاح نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھو حفیظ جلندری شعر کرے کہ یہ ظلم، یہ ستم، یہ تشدد مبدا سکول ہے، ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے۔ کیونکہ دوائی خراب ہو، چیز خراب ہو، پرزہ خراب ہو، اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوخ ہوتی ہے۔ یہ تو بے ایمان ترین بیوقوف ترین بے ایمان ترین لوگوں کے نزدیک بھی یہی اصول ہے کہ پرزہ خراب ہے تو فیکٹری خراب ہے، دوائی خراب ہے تو کمپنی خراب ہے، لیکن ہم بے ایمان ترین لوگوں سے آگے کوئی حد ہے نہیں۔ ہم بے ایمان ترین لوگوں سے بھی آگے چلے گئے کہ پرزوں کی شکایت کریں گے، فیکٹری کو اچھا کہیں گے، سکول اچھا ہے، سپاہی ایسے پوچھ جاؤ کوئی ہے پرزہ اچھا یار؟ تو بے ایمانو جب پرزہ خراب ہے تو فیکٹری اچھی کیسے ہوگی؟ پھر منافقت قوم کی بے ایمانگی، بے غیرتی دیکھو کہ جہاں لڑکا خراب ہو جاتا ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ فتنہ عورت کا وہی۔ تو یہودن عورت گئی، جائزہ لگا کر آئی، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں فتح نے مثبت اثرات کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا بتا۔ انہوں نے کہا لوگوں تم نے ملک جیت لیا ہے لیکن لوگوں کے دل میں اسلام ہے، یہ اسلام ایسی چیز ہے جس کے دل میں ہے وہ مر جائے گا تمہیں نہیں مانے گا۔ لوگوں کو اسلام سے باہر کرو، پوری دنیا میں حکومت کرو گے۔ یہودن عورت ہمارا پتہ نہیں دماغ کہاں چلا گیا ہے، یہ تو یہودن عورت کا دیکھو جسے ناقص العقل کہتے ہیں عورت کو، اور پھر یہود بیوقوف۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کریں۔ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ تم ان کی عورتوں کو بے دین کرو، بے پرد کرو اور اسلام سے باہر کرو۔ پھر میں یہ اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پیدا ہوں گے، محمود غزنوی نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی۔ اور سکول والی مادن زر ہوتی ہے، نرم کا خزانہ وہ نرم ہوتی ہے، پیسے کا خزانہ وہ سخت نہیں ہوتی، اس لیے عزت لٹا بیٹھے گی۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غیرت مند ہیں، ان کی عورتیں کیسے بے پرد کرے، کیسے بے دین کرے کہ وہ نسلیں، کیونکہ نیک عورت جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور بری عورت سالم ایمان لے جاتی ہے کہ وہ مرد کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ اس عورت نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ انہوں نے کہا کس طرح؟ اچھا جتنا ہو سکے ان کے ملک میں سکول کھول دو، عورتیں بے پرد بھی ہو جائے گی، بے دین بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے عورت میں، اس لیے اللہ نے فرمایا تم اس فتنے پر کنٹرول کرو، چادر چودیواری، قتل نہیں ہوں گے۔ مختصر وقت ہے بتاؤں کہ ان عورتوں کے فتنے سے کتنے قتل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ رحیم یار کا لڑکی جا رہی تھی، دو لڑکے تھے، انہوں نے چھیڑا، اس نے بھائی کو کہا، وہ پستول لے کر آیا، اب وہ دیکھا تو اوپر کھڑے ہیں، اس نے نیچے سے فائر کر دیا، ان کو نہیں لگا، انہوں نے اوپر سے کیا، وہ لڑکا مر گیا۔ پھر اس کے دونوں بھائی آئے اسلحہ لے کر، انہوں نے ان دونوں کو مارا، وہ جیل میں چلے گئے۔ کتنا گھر پہ تباہ ہو گئے اتنے سے۔ میں ریم جالتا تھا، حاصل پور سے مجھے ایک ذمہ دار لے جاتا تھا، تو وہ پریشان تھا۔ میں نے کہا یار پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے میرا بھتیجا بھی قتل ہو گیا اور میرا پھوپھی کا بیٹا بھی، اور ہمارا گھر بھی برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا لڑکی نے بلایا فون پر، میرا بھتیجا پھوپھی کا بیٹا گیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ میں نے کہا یار اگر وہ نیک تھے تو لڑکی کے فون پر کیوں گئے؟ پھر اس نے مجھے حال دیا، جو ان کی مسجد کا امام تھا۔ اس نے کہا حال اس طرح نہیں ہے،
یہ لڑکی ہارون آباد پڑھتی تھی اور یہ بھی ہارون آباد پڑھتے تھے. یہ پروفیسر اختر نے لکھا ہے، لڑکیوں سے بیان لیا جا کر. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ آگ اور مکھن اکٹھے رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو ایسا ہے، پگھل جائے گا. ہم بھی ایسے ہیں، ہم نہیں بچ سکتے. وہ تو تفسیر لمبی ہے، یہی سناؤں میں کہ عورت کو اللہ نے فرمایا زان زار زمین الفتنۃ اشد من القتل، تم فتنوں پر کنٹرول کرو، قتل ختم. اور فتنے تین ہیں، زان زار زمین، یہ مانی ہوئی بات ہے. پہلے عورت، زار اور زمین، ان سے فتنے چلتے ہیں. اس نے کہا یہ پڑھتے تھے، لڑکی کو انہوں نے لڑکوں والا لباس پہنایا، درمیان میں بٹھا رکھے، 1 سال ہوا زنا کرتے رہے. وہ دیر سے اس کی بستی سے اورے چھوڑ آتے تھے مغرب کے بعد. وہ پوچھتے تھے کیوں؟ وہ کہتی استانی نے دیر سے چھٹی دی. انہوں نے استانی کو مہوار دینا شروع کی کہ تو کہتی رہے کہ میرے پاس پڑھتی ہے، میں دیر سے چھٹی دے. وہ یہ پیسے کی ہوتی ہے نا، تو پیسہ لے کر انہوں نے کسی نے ان کو کہا کہ تمہاری بہن کو فلاں جگہ پر 2 لڑکے مغرب کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. وہ ریفلیں بندوقیں لے کر وہاں بیٹھے. جب یہ گئے انہوں نے فائر نہیں کیا، بٹ مار مار کر اپنی غصہ بجھایا، ان کو بھی ختم اور بہن کو بھی ختم کر دیا. بہن کو لے نہیں گئے، پولیس لے گئی، پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا. اب وہ کہہ رہے تھے جی بڑی غیرت والے. میں نے کہا سور غیرت والے چکلے میں بھیجتے، جب چکلے میں بھیجو گے تو یہی حال ہوگا. غیرت مند ہوتا تو گھر بٹھاتے، کیسے بے وقوف ہو. بزرگ فرماتے ہیں راجن کو تعلیم نہیں ہے ظلم ستم نہیں، کوئی سوچ سمجھ بے عقلا جنہیں کو سکول سے نہیں ہے، چھوڑے چھوڑے نہیں چکلا. لڑکا نہیں بچتا، وہاں لڑکی بچے گی. ایمان تو ہمارا ختم ہو گیا. وہی وجہ ہے ٹیکس مہنگائیاں. یہودی نے اپنے اسباب بھی پورے کیے کہ مہنگائیاں کرو تاکہ عورتیں بھی کمائیں، مرد بھی کمائیں، پھر بھی پوری نہ ہو. یہ سود یہودی کا فتنہ. اور یہ ہماری حکومت جو ہے یہ فنافل یہود ہے. ان کو یہودی کہے ماں کو چودو، یہ چودنے لگ گئے. ایسے سور، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. بہرحال وہ کہتا ہے وہ بھی پیسے والے تھے، 30 لاکھ ان کا لگ گیا اور 20 ان کا. مال بک گیا، ہر چیز. پرچہ نہیں ہو رہا تھا. تو جو مقتول تھا اس کا چاچے کے ساتھ وزیر کا تعلق تھا، مختصر اس نے پرچہ کرا دیا. یہی پیسے لگے. اب 3 پر اس کے باپ کو لکھ دیا، 2 وہ جیل میں ہیں. اب یہ اجڑ گئے، ان کو کھانے کو روٹی نہیں ہے. وہی عورت کا اللہ، وہی فتنہ جو چلا، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے دعا مانگو. میں نے کہا میرے بھائی نے بہن نکالی ہے، پہلے ہمارے حق میں بیان دیے. اب وہ بیان ادھر دیے، 7 عورتوں 4 مردوں پر پرچہ ہے. ہمیں اپنے 2 مہینے ہو گئے، ہمیں عورتوں کا پتہ نہیں. ہم 4 خاندان تباہ ہو گئے ایک لڑکی کی وجہ سے. بہرحال ایسی مثالیں بہت آپ کے سامنے بھی ہوں گی. اسلام کی حقانیت یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم فتن پر کنٹرول کرو. تو فتنہ پہلا زن ہے، دوسرا زر. یہ سور سکول والے کہو یار، سیدھی بات کہا کرو. یہ سور زر کا فتنہ بھی باقی. آپ نے کسی سے پیسے لینے، حکومت میں کوئی قانون نہیں ہے تمہیں لے دے. ایک بندہ 70,000 لینا تھا، وہ دودھ بیچتا تھا، وہ کمزور تھا. جو لینے والا تھا وہ بہت طاقتور تھا. تو اس نے کہا یار پیسے دے، تو وعدے رکھتا ہے. اس نے کہا دوں گا. اس نے کہا آج لے کر رہوں گا. غصے میں تھا، شاید کتنا وقت ہو گیا. حکومت لے دیتی تو یہ کام نہ ہوتا. یہ سور کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی مان. کیونکہ جو حکومت مال کا تحفظ نہ دے، جان کا عزت کا تحفظ نہ دے، وہ حکومت اس جیسی بیکار حکومت دنیا میں نہیں ہے.
نہ مال کا تحفظ دے، نہ جان کا، نہ عزت کا. وہ ڈاکو ہے، لٹیری ہے، بے ایمان ہے. جو کچھ بھی کہو حکومت. سکول والوں یہ بے ایمان کھانے پینے لوٹنے حرام کھانے کے لیے بیٹھے. اس نے گلے میں کپڑا تھا، ایسے مروڑی دیتے 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 تھا طاقتور، غصے میں پتہ نہ لگا وہ مر گیا. 4 سال جیل میں کھڑا رہا، 5 لاکھ روپیہ لگا. وہ 70,000 وہ بھی گیا اور بھی تباہی اس کی ہو گئی. تو زر کا فتنہ بھی باقی. تیسرا زمین سور، یہ فتنہ بھی باقی ہے کہ قبضہ. اسلام میں کوئی قبضہ نہیں ہے، جب مالک مانگے دو. ان سوروں نے قبضہ رکھا ہے قوم کو لڑنے کے لیے، برباد کرنا. الٹا اسباب لڑنے کے یہ پیدا کر رہے ہیں، قتل کے پیدا کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا تو حیدرآباد کا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا ایک دکان کے قبضے پر 18 قتل ہوئے، ایک رہی مر گیا اور 9 جیل میں. تو یہ بے ایمانوں نے زر کا فتنہ بھی رکھ، زن کا، زر کا، زمین کا، تینوں. ہم نے کئی خاندان لڑتے اجڑتے اس قبضے پر. سبحان اللہ، اسلام میں آئے کوئی قبضہ نہیں، جب بھی مالک مانگے اسے دو. لیکن ان یہود نوازوں یہودیوں نے قوم کے اس لیے اس فتنوں سے ہماری تباہی ہو رہی ہے. اور یہ جنت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ جنتی کس کو سمجھتے؟ آپ نے فرمایا ایک نبی، دوسرا نبی جس کو بشارت. بس فتاوی گیاس ہماری بڑی کتاب ہے، شامی سب اس میں یہی ہے کہ جو کسی کو جنت کی بشارت دے، جس طرح ملا سور جنت کی بشارت دے، جنت کی بشارت دے، یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے وہ مطلق جہنمی ہے، یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی. ساری زندگی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کسی کو جنتی فرمایا اور نہ تھا اس کی سوا عشرہ مبشرہ. اور عشرہ مبشرہ کے دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر صاحب، دوسرے درجے پر. تو آپ روتے تھے. تو صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. تو ایک آیات پاک ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لکھوں جو میٹ دوں. فرمایا اگر میرا نام جنت علی کتاب سے میٹ کر جہنم والی لکھ دے کون ہے پوچھنے والا اس سے؟ فرمایا عمر کا پیر ایک بحر ہوگا ایک جنت میں. پھر بھی عمر کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. ہم تو سب جنتی بنے ہوئے ہیں جہنمی بنے ہوئے جنتی ہے یہ ہماری. تو فرمایا پھر بھی مجھے ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھی نہیں دیتا. ایسے ہستیاں سبحان اللہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو بشارت دی ہے. اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نار. آخری بات کروں میں، باتیں تو بہت ہیں. یہ سکول والے کافر نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، اور ان کے منافق کے شک کرنے والا بے ایمان ہے. کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جس کا اندر بحر ایک نہ ہو. کافر کا اندر بحر ایک ہوتا ہے، مومن کا اندر بحر ایک ہوتا ہے. مومن کا لیبل دودھ کا اندر دودھ، کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب. جو منافق ہے اس کا لیبل پیشاب کا اندر دودھ. یہ میں مثال دیتا ہوں، دیکھو اسی برف کے پہاڑ پر کافروں کی فوج بیٹھی ہے، دیکھو تو صحیح خدا کی ناراضگی ہے. منافق کی درک الاسفل ہے، منافق سخت جہنم میں ہوگا. تو وہ صحیح سلامت بیٹھے ہیں، ان پر اللہ نے سنایا آپ نے برف کا پہاڑ گھیر دیا. 1 کلومیٹر برف کا تودا پہاڑی سمجھو. اور بزرگ فرماتے ہیں جو ٹھنڈک ہے یا آگ سے بھی زیادہ عذاب ہے. کسی کے اوپر برف کا
سلا کے رکھ دو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ برف کے نیچے لاشیں پگھل رہی ہیں، برف میں اللہ نے دبا دیا منافقوں کو۔ اب انہوں نے بہر منافق کیوں ہیں؟ دیکھو جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے، جو ان منافقوں کے ساتھ ہے وہ ختم۔ اب منافق یہ کیوں ہیں کہ 150 سال سے علم علم العلم و نور علم علم لکھتے آئے ہیں، لیکن ان سوروں نے پڑھنے والے کو عالم نہیں کہا، سکول والوں نے پڑھنے والے کو عالم نہیں۔ بہرحال علم و نور لکھ علم لکھا ہے۔ سور ہو اگر یہ علم ہے منافق کو تو پھر تھاندار پٹواری ڈی سی کمشنر موٹی بات ہے، وہ عالم ہے، انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو، یا سور کے بچے اس کو علم نہ کہو، یہی منافقت ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں باہر لکھا ہے العلم و نور، اندر بنتے ہیں سوروں کے۔ ان کے منافقوں نے اور قوم کے منافقوں نے بھی کوئی فرق شک نہیں۔ دنیا کی بدترین حکومت، بدترین پاکستان کی، سارے ایک جیسے نہیں، القلیل و کالمعدوم، تھوڑے لوگ ایمان والے بھی ہیں، تو دنیا کی بدترین ایسی بدماش، ظالم، لٹیری، بے حیا، حرام کھانے والے، بزدل، دلے، بے غیرت۔ کیونکہ یہ بزدل دلے ایسے ہیں، بہادر وہ ہوتا ہے جو باہر فتوحات کیے، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، جنہوں نے عوام پر ظلم کیا، انہیں چنگیز کہاں کہا ہے؟ یار عوام ہے چونٹی، اور چونٹی کو پیر پر رگڑ کر میں کر جاؤں، میرے جیسا بیوقوف ہے، سکول والے ایسے بے ایمان بیوقوف ہیں، سورو تم عوام پر ظلم کرتے ہو، بہر تم رام رام کرتے ہو، امریکہ وہاں سے عقل مارے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے، تم ہمارے لیے شیر بنے ہوئے۔ تو یہ بزدل دلے، بھئی دلی سے دلی حکومتیں آئیں، مجھے کوئی شواہد پڑھو تاریخ، کوئی دلی سے دلی حکومت ایسی دکھا دو کہ بغیر جنگ کے اب دوسرے ملک کی فوج کو اندر آنے دیا ہو۔ 32 اڈے لائے، فوج دن دنا پھر رہی ہے، اس لیے وہ سکول کے لیے پیسے دیتا ہے کہ اسے پتہ ہے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بزدل کہ میری فوج دن دنا پھر رہی ہے۔ پھر سور، واشی، درندے، بخت نصر جیسے جنگ عوام پر ظلم کرنے والوں کا نام چنگیز خان کہا گیا ہے، جنہوں نے باہر فتوحات کی۔ تو ایسے یہ اپنی جتنے سور حکومتیں آئی ہیں، شواہد پڑھو، جتنے سور آئی ہیں، بدماش، لٹیری، بے حیا، ان سکول والوں سے بدتر ہے۔ ایسی کوئی سور حکومت نہیں آئی، ایسے تو ہوں کہ تاریخ میں مل جائیں گے کہ اپنی قوم کو خود مارتے رہے، لیکن ایسی سور حکومت مجھے دکھاؤ، ان جیسی سکول کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو، کوئی یاد دکھاؤ شواہد تاریخ، کوئی پڑھ کے۔ تو ایسے منافق، ایسے سور، ایسے دلے، ایسے بزدل پیدا ہو رہے ہیں سکول سے کہ فوج بھی دن دنا پھر اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں۔ اور اب میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے، کہتے ہیں چشتی گالی دیتے ہیں، وہ سور کے بچے، میں نے خود پڑھا ہے کہ امریکہ کی فوج جو عورتیں مسلمان پردہ کرتے ہیں تو ان سے زنا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ پردہ کرو گے، یہ کون کرا رہے ہیں؟ اور ماں بہن مشترکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اور سارے گناہ چھوڑوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنی تو بہن بیٹی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا ایسے سمجھ، یعنی بغیر نکاح کے مسلمان کی ماں سے زنا کرنا ایسا سمجھ جس طرح تو نے اپنی ماں سے۔ تو جس ملک میں زنا رجل اپنی ماں بہن سے زنا، وہ ماں چودی ہیں اور کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ، بھئی آپ دانا ہیں، کتا، سور، بیل، جانور یہ ماں پر نہیں چڑھ جاتے، آخر آپ نے مال بھی رکھے ہوں گے، ماں بہن کی پہچان ہوتی ہے ان کو، کتے، سور، بیل ہم نے خود رکھے ہیں، بہن پر بھی چڑھ جاتے تھے، بیل ماں پر بھی، جو آگے کھڑی ہو چڑھ جاتے، اس کو کوئی تمیز نہیں، جانور کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کالا نام بل مڈل، وہ تسی کتے سور پر بے حکم بے فرمان میرے لوگ کتے سور، ان سے بھی بدتر۔ تو ماں چو تو خود بخود ہو گئے، جلے جانوروں سے بھی اللہ نے بدتر فرما دیا۔ کالا نام بل ہم عدل، ہم کوئی مومن کو غیرت نہیں دیتے۔
زنا جس ملک میں زنا اتنا ہے جس کی ہم وہ کہتے ہیں جس چشتی گالی دیتا ہے. مجھے ایک ہمارا قوم کا ہے وہ کہتے ہیں چشتی صاحب بڑا عالم ہے لیکن ایک بات ہے وہ گالی دیتا ہے. میں بیٹھا تھا وہاں, اس کا دوست آ گیا, یقین کرو میرے یہاں کان, اس نے کہا یار تو بیٹھ میں تیری ماں کو چوت کے آ جاؤں. میں چڑھ گیا اس کے ساتھ. کیسا تو دوست ہے, بندہ بن تمیز ہے یہ. وہ کہتا ہے حضرت صاحب جب یہ میرے گھر آتا ہے مجھے ایسا کہتا ہے. اب نامراد اپنی ماں کو گالی کسی کی ماں کو نہ دے, وہ دے گا تو یوں کہو اپنی ماں کو دیا. میں نے کہا بہن تو چیز صاحب کی بات کرتا ہے, تو اپنی ماں کو چدا رہا ہے, شرم نہیں آتی اس نے؟ تو چیڑا بھی نہیں, تیرے منہ پر تھوڑی سی غصہ بھی نہیں ہویا. تو سنو بغیر کیے کوئی بحث نہیں ملتا, یہ سب جھوٹ ہے. اور شیخ اتار نے فرمایا ونگائے پندارا داں تاریخ را خواہ دام, جو کر گئے وہ بھی ڈرتے گئے. یہ مومن ہے باوجود گناہوں کے بچنے کے اور نیکی کرنے کو ڈرتا ہے. جو منافق ہے وہ کرتا بھی نہیں, رکتا نہیں اور ڈرتا نہیں. یخشون, اللہ نے پورے قرآن مجید میں ایمان کی نشانی کلمہ نہیں بتائی اور بہشت کی نشانی کلمہ نہیں بتائی. آمن وعملوا الصالحات یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. محبوب مومن وہ ہیں جو مجھ سے ڈر رہے ہیں اور حساب کا خوف ہے. ایسے منافق ہیں کیونکہ مجھے حاکم نہیں مانتے. یار تھندار کو ہم دل سے حاکم مانتے ہیں, اقرارم باللسان ہے تصدیقم بالقلب نہیں. ہم مجاہدہ کریں. اب تھندار کو حاکم مانتے ہیں, وہ میں چوتھے دن کہتا ہے پیش ہونا. ہمیں آرام نہیں آئے گا جب تک اس کی پیشی کا تسلسل, اور دل سے جو اس کو حاکم مانتے ہیں بے قرار ہوں گے جب تک. اس لیے اللہ نے فرمایا جو مجھے حاکم مانتے ہیں مومن وہ ہے محبوب. یخشون, اپنے رب سے ڈر رہے ہیں, انہیں حساب کا خوف لگا ہوا ہے کہ کیا بنے گا. تو صاف ظاہر ہے قرآن جنہیں حساب کا خوف نہیں, خدا کا ڈر نہیں. ہر کے ایمن عزا بے حق بول نیست مومن کافر مطلق بول. مولانا روم سے کلمہ نہیں بتایا, فرمایا جو خدا کے عذاب سے ڈرتا نہیں مومن نہیں, مطلق کافر ہے, یعنی اس کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے. اس لیے بریلوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ کا حضرت علی سے تعلق. وقت نہیں میں بتاتا کہ ایسی گندی جماعت ہے بریلوی. ہم اہل سنت وال جماعت ہے. امام احمد رضا خان صاحب بھی اہل سنت والے. بریلوی کا نام لیا پیر میاں علی شاہ صاحب, آپ نے فرمایا سونو کا نام نہ لو, یہ شیعہ نہ سنی تو دابر گسنی. یہ بریلوی ہم اہل سنت وال جماعت ہے. امام احمد رضا خان صاحب بھی حال ہے. یار باو سلطان فرماتے ہیں صاحب تین تو لکھیا من سیرتی کم نماز آؤ, ولی نہیں ہے. اور بریلوی کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ایسا ہے نا, ولی تو مستحب نہیں چھوڑتے, ہم فرائض وغیرہ ادھر نہیں جاتے ہیں, ہم ولیوں والے. شیعہ حضرت علی والا. ایک بندے نے پھر میاں علی شاہ صاحب کو عرض کیا شیعوں سے بحث کرو. آپ فرمائے ان کو منافقوں سے بےایمانوں سے میں مباہلہ کروں گا. جس طرح مرزا غلام احمد مر کے گیا, ایک شیعہ بچ کے جائے تو پھر میاں علی کو جھوٹا سمجھے. بحث میں کرتا نہیں کہ ہماری دلیل حدیث قرآن ہے, یہ حدیث قرآن کو مانتے نہیں. ان سے بحث نہیں, مباہلہ ہے ان بےایمانوں. آپ اتنا سخت تھے شیعوں کے دلیل, گلاس میں پانی پی گیا شیعہ تو ہاں آپ کو پتہ لگ گیا. اگر آپ نے فرمایا یہ نالے میں گئے تو کتا پانی پیے وہ پاک ہو جائے گا, شیعہ پانی پیے وہ پاک ہی نہیں ہوتا. اتنا سخت تھے شیعوں کے حق میں. اور بریلوی ملا جلا ہے شیعوں کے ساتھ, جہاں بھی دیکھے رشتے بھی کرتے ہیں, آتے جاتے جنازے سب کچھ. اس لیے آپ نے فرمایا جو بریلوی ہے نہ شیعہ نہ سنی تو دھابر گسنی. حدیث پاک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک صحابی نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص. آپ نے فرمایا روک روک, میرا دل چاہتا ہے تو میں قتل کر دوں, تو نے مجھے صدیق اکبر پر فضیلت دے دی. فرمایا 4 باتیں صدیق میں ہیں جو مجھ میں نہیں. 4 خوبیاں. ایک تو وہ یار غار ہے, میں نے, یہ حدیث پر. دوسرا فرمایا اس نے ہجرت مجھ سے پہلے کی ہے, وطن پہلے چھوڑا. تیسرا فرمایا جوانی میں لکھا جاتا ہے, جوانی میں کہ در جوانی توبہ کرتا شیوا ہے پیغمبری.
وقت پیری گرد ظالم بے شبت پرہیزگار. اس نے جوانی میں ایمان لایا، میں نے بچپن. چوتھی فضیلت اس کو یہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کا وارث ہے. میں آپ نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو آگے ٹھہرایا اور پیچھے نماز پڑھی. آپ نے فرمایا ہر ایک کا میں احسان اتار کر جا رہا ہوں، میرے صدیق کا احسان میرا اللہ اتارے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگا کرو خوف ایمان اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے. 13ویں صدی لگی مارے شریف والے رو پڑے. عرض کی کیوں؟ فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہو. 14ویں 15ویں میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت آپ نے اپنے خلیفے کو بستی میں بھیجا. فرمایا کہ کیسا حال تھا بستی کا؟ عرض کی یا حضرت کلمے پڑھنے والے سارے تھے اور مومن 6 تھے. 13ویں صدی میں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے. ایمان جب تک محبت نہ کرو نہ مانگو نہیں دیتا، اس لیے ایمان مانگا کرو. آخری 2 باتیں سناؤں. گھر جا کر روک گئے کرو، یہ پرفتن ماحول ہے، میں بتاتا وقت نہیں. گھر جا کر روک دیا. اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر گئے کرو. شیطان کے 9 بیٹے ہیں، ایک گھروں میں رہتا ہے، مرد بیوی کا جھگڑا، بچوں فتور تکلیفیں دیتا ہے. اس کا کام یہی ہے شیطان. تو وہ اپنے پیر کے پاس گیا، آپ نے یہی وظیفہ بتایا. بیوی لگتی تھی. ایک دن گیا بیوی قدموں میں گرتی. عرض کی یہ کہ گیا پیر کے پاس. آپ نے فرمایا وہ شیطان نکل گیا تو پڑھتا رہ گیا، فرشتہ آ گیا. یہ میں علی پور گیا. میں پہلے دیہات کا بیٹھنے والا تھا. دیوبندوں نے تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جیسے ہیں، ہم ایسے تقریریں کرتے. میں نے وہاں پھیلا دیا کہ میں صدیق جیسا ہوں. اب دیوبند غصے میں آ گئے. بریلوی نے کہا کہ انبیاء کے بعد صدیق، یہ بے ایمان کا عقل نہیں ہوتا، ان کا عقل نہیں ہوتا. انہوں نے بریلیوں کو اکسایا خبیث سارے کہ یہ صدیق اکبر جیسا تو انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ کہتا میں صدیق جیسا ہوں. بات تو ان کی سچی تھی. تو ایک چوک تھا، میں دیکھا بھی 50-60 بندہ زیادہ جمع ہو رہے ہیں. میں نے گزرنا تھا، مجھے پتہ نہیں میرے لڑنے کے لیے بریلوی ساتھ دیوبند سارے. جب میں گیا اور لڑ پڑتے لڑ ایک بول پڑا. وہ کہتا ہے صدیق کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا وہ مجھ جیسے. انہوں نے کہا پھڑو اس کو. دیوبندیوں نے کہا. جب میرے قریب آئے میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو، میں صدیق جیسا نہیں. بھائی مانو انبیاء کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو انبیاء میں نہیں ہے. پھر دیکھا بریلوی ادھر گئے تو سارے ادھر ادھر چلے گئے. ایک مجھے ماسٹر آیا، وہ کہتا ہے میرا سوال ہے تجھ پر. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جس سائیکل موٹر پر چڑھ کر آیا اس کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا؟ وہ بھاگ گیا. وہ بنا عبرت کہہ دیتا میرے رب نے ایمان مل جاتا. ایک اور دیوبندی جلال پور بھٹیا میری تقریر تھی. وہ کہتا ہے اور تقریر ساری مجھے پسند ہے، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. وہ ہمارے خیال کی آج سے بعض کہتے ہیں ساری کائنات سروں کا دانے کی طرح. پتہ نہیں کس طرح حاضر ناظر ہے. وہ ہمارے خیال کے ہیں صحیح. جو تو حاضر ناظر سمجھتا ہے میرا بھی سوال ہے. کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے ہر جگہ. وہ بھاگ گیا. اللہ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بھائی مانو بعض میری آیات پر ایمان لاتے ہو بعض نہیں لاتے. ساری کو کیوں نہیں مانتے؟ دیوبند اس لد میں کہ وعدہ میثاق اس دیوبند سب کہتے ہیں کہ روح کو اللہ نے جمع فرمایا تمام انبیاء رسولوں اور فرمایا وعدہ لیا. اسے وعدہ میثاق کہتے ہیں. انبیاء پاک لوگ ہیں معصوم، جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جاہل ہے.
معصوم اسے کہتے ہیں جیسے صغیرہ گناہ ہو نا. ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے، کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹے بچے کو گندگی کھاتے دیکھا. تو معصوم نہیں کہنا چاہیے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے جن سے صغیرہ گناہ ہی نہیں ہوا. اب پاک لوگ اور ادھر اپنا محبوب، وعدے لینے والی ذات. قرآن مجید میں کیا وعدہ لیا؟ تو مدد کو بے ایمانو شرک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ بھی یہی لیا کہ میرا محبوب ہے لا تؤمنون بہ ولا تنصرونہ، میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کی ناجائز ظلم پر مدد مت کرو. اچھائی اور پرہیزگاری پر. وتعاونوا علی العدوان، ظلم اور ناجائز مدد نہ کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی پر اور پرہیزگاری پر مدد کرو. بعض علماء کہتے ہیں اس آیت سے مدد فرض ہے، غریب کی، یتیم کی، یتیم کی. ان تنصر اللہ ینصرکم سورۃ محمد میں ہے. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری. تو اللہ کی کیا مدد ہے؟ وہ تو پاک ہے. اس لیے غریب کی مدد، دین کی مدد، ایک دوسرے مساکین کی مدد یہ کرنا جو ہے یہ واجب ہے. بات کہتے ہیں فرض ہے. یہ مدد کو شرک. پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار کہے تو مشرک ہے. مکہ شریف والوں کو اللہ نے مہاجرین فرمایا اور مدینہ شریف والوں کو انصار. انصار جمع ناصر کیا، ناصر مانا مددگار. تو بھائی مانو تمہارے فتوے سے پھر یہ لکھیں گے ہمیں ایک اللہ کافی ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کافی ہے. تو صحابہ کہتے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے لوگوں کے لیے تمہیں کافی بنا کے. اللہ ذاتی طور کافی ہے، محبوب کو بنا کر بھیجا. عطائی طور آپ ہے. اس سے اور آیت واضح ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تمہیں اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جو اتباع کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے. یار مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے؟ بھائی مانو نبی مومن کو کافی نہیں ہوتا. کیسا گندا مسلک ہے. مسلک صرف اولیاء کرام کا، باقی سب جھوٹ. میرے ساتھ میں میاں چنو نماز پڑھ رہا تھا، ایک اہل خبیث نماز پڑھنے لگا. ایسے بیٹھا، میں نے کہا بھائی تم کوئی اور صورت نکالو. الحمد شریف نہ پڑھا، یہ تو منافق بن جاؤ. اور صورت نکالو، پڑھو جس میں ہو کہ یا اللہ مجھے حدیث قرآن والا راستہ دکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پڑھتے ہو کرتے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو تقلید ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگو سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کون؟ انعام والے لوگ میرے سیدھے راہ پر ہیں، جس طرح وہ کریں کرو. یہ تو تقلید ہے. اور انعام والے کون سے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیق، شہید اور ولی یہ ایمان والے ہیں. یہ جس طرح کرے. میں نے کہا یہ تو تقلید ہے. اور مجھے میں نے کہا ایک بتا تو عالم نظر رہا ہے، اللہ نے راستہ تو سیدھا حدیث قرآن والا ہے، اس میں شک نہیں ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے حدیث قرآن والا راستہ مانگو. اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگ جس طرح کرتے ہیں ان کو یہ مجھے سمجھاؤ. پنس گیا. میں نے کہا بھائی ایمان، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حدیث قرآن میرا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، میرے ایمان والے لوگوں نے، انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے، اس لیے جس طرح وہ کریں اسی طرح کریں. یہ جھوٹے مذہب بھی تو پھیل رہے ہیں نا، ان کا انسداد بھی تو کرنا ہے نا. لوگ جو بریلوی شکی مزاج ہے، ایمان سے جو بات سنے گا بس چلا جائے گا. اس کا کوئی علم ہے نہیں، دھرم نہیں، اپنا ایمان نہیں. اپنے عالم سے دیوبند حدیث قرآن رکھو، پھر بھی اپنے بے ایمان جا کر جھوٹے علم عالم سے پوچھے گا، ایسے نہیں مانے گا. جو بریلی ہے یہ سنے گا شک کر کے آ جائے گا، شک کی مزاج. اس لیے مجھے خیال آ گیا کہ دیوبند شاہ یہاں بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کا بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اہل خبیث بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. ان سے تو تھوڑی بچت ہے ادھر ہمارے گاؤں جی. ادھر جو پچھلی رات آپ ٹھہرے ہیں نا سلیم صاحب کے پاس، ادھر ہے. اچھا اہل خبیث ادھر ہے. ہمارے گاؤں میں یہ دیوبند ہے، شیعہ سے اور خبیثوں سے تھوڑی بچت ہے. اچھا دیوبند بہت شکر. دیوبند پھر بھی وہ ایک ہی نسل ہے. آپ ایک ہی ہے، مال ہے. آخر دعا مانگو اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے.
کوئی بات میں سے کی ہو قابل اعتراض ہو تو سوال کر سکتے ہیں. بزرگ عقل مند کو کہو، ایماندار غنی اسے کہو جو دل جیس کی غنی ہے. ہائے امیر 10 روپے غریب سے چھین رہا ہے تو اسے غنی نہ کہو، وہ بھوکا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا دور تک امیر نظر نہیں آتا. لوگوں نے کیا امیر نہیں ہے؟ فرمایا اگر امیریت کا سوال آ جائے تو پھر فرمایا دور تک انسان نظر نہیں آتا. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ فرمایا اگر انسانیت کا سوال آ جائے تو کرو سوال جو کرنا. سوال میرا یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکانا ہے، دو جہان سے نکال لیے تو علم غیب کیوں دیا ہے؟ علم غیب اسے نہیں کہتے. آپ علم غیب کہتے ہیں کہ دور کی بات سمجھ لو. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی شان نہیں غیب ہر ایک کو دے کر رسولوں کو دیتا ہے. جو ہم دنیا اس کی بات ہندوستان کی کر لیں، دور کی کر لیں، کل کی بات بتا دیں، یہ اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب جو ہے یہ جنت دوزخ کا علم غیب ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار مبارک میں گئے شیطان بھی ساتھ تھا. اب اوپر جالا بھی بن گیا، انڈا بھی دے گیا. اب پیر مبارک کھڑے تو شیطان نے کہا آسمان پر چلے گیا. پھر کہاں گیا اس کا؟ انہوں نے ضرور دبنیا بڑا تنگ کیتا ہے. انہوں نے دبنیا بڑا تنگ کیتا ہے. کیا مطلب؟ دیوبندیوں نے مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بچائے، بس ایمان بچائے، ایمان کی سلامتی اللہ نصیب کرے. یہ فتنے بہت ہیں ایمان کھینچنے کے لیے. قسمت والا ایمان بچا کر جائے گا. حضور کھانا ادھر ہی لے آئیے. بھوک ہے تو نہیں جو انڈے کھا لیے. تھوڑا تھوڑا حرف ہے اللہ. اللہ مانا کچھ کفر ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرو گے تو کفر ہے، اللہ کرو گے طاقت لگے گی. تو جس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہو تم اللہ ہو تبارک و تعالی. اگر تبارک و تعالی نہیں کہتے تو اللہ ہو تعالی ضرور کہو، ضرور کہو. یہ بھی بول جائے گی اور آسان بھی ہو جائے گا. ویسے اللہ کرو گے زور لگے گا، اللہ کرو گے تو کفر ہے. تو اللہ تعالی پکا لیا. جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو اللہ تعالی. جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اس سے بھی یہ ضروری اللہ کے ساتھ اللہ تعالی. اللہ تبارک تعالیٰ کہو تو تمہارا برکت. نہیں کہتے تو اتنا ضرور کہہ دو اللہ تعالی. اللہ تعالی ایک یہ، ایک ہے کلمہ. یہ فتاوی غیاث میں یہ بھی کتاب ہے کہ اونچی آوازیں اور اذانیں کفر کریں گے. اونچی آواز سے اسپیکر ہے، کیونکہ صحیح آواز اذان کی جائے آسمان پر تو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے. اب اذان صحیح نہیں ہے. اب سننا اشہد اللہ. بعض اخبار کہتے ہیں اخبار شیطان کا نام ہے. اکبر کہو، اللہ اکبر. صاف کہو اللہ اکبر ہی نہ اللہ اکبر. اشہد اللہ، لا کو کھینچو کیونکہ ربنا لک الحمد یہاں بھی تو لا ہے، اس کا معنی مثبت ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اس لا کو کھینچو گے بندہ کافر. ربنا لاک الحمد اس کا معنی حمد نہیں. ربنا لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے ضرور حمد ہے. اس لیے جو لا الہ پڑھتے ہیں وہ بھی کفر ہے. کھینچو. ایک بندہ لا
اللہ کو کھینچ کر پڑھتا تھا، اللہ نے اس وجہ سے بخش دیا. یہ نفی کا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخری ہے. جو کہو گے جس طرح یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا منع نہیں. ساری اذان پڑھ کے دیکھو ہے کھا گئے انم تک، انم تو پڑھو کفر ہے. جب حرف چلا گیا معنی تبدیل ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول. بعض محمد کہتے ہیں وہ بھی کفر ہے. محمد نہیں، محمد الرسول اللہ. محمد نہیں، محمد الرسول اللہ. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. حی جیم علی ہے. اللہ اکبر اللہ. اب توجہ سے سنیں گے. کوئی اخبار کہے گا اخبار شیطان کا نام، کوئی محمد کہے گا، کوئی ہے نہیں بولتے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آزان والا. ہاں یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک ایک ولی نے حدیث پاک بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر مؤذن جہنم میں جائیں. وہ یہی وجہ ہے، کفر کر رہے ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان صحیح نہیں دیتے. صحیح اذان کی آواز جائے اللہ تعالیٰ عذاب لوگ کو روک لیا. جب ہم پر عذاب ہونا تو صحیح اذان ہمارے نصیب میں. میں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ملا اور فقیر کا فرق بیان کرتا. علامہ اقبال نے جو کہا ہے علم ہے فکری و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جو یائرہ. فرمایا عالم سے رانا پوچھو ڈھونڈ رہا. میں کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں کا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ کھوتا نہیں کہیں کا. ملا ویری منتدی سیندے بے شک ہے استاد. اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد.